أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 47 اور آیت نمبر 48 آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی۔ گزشتہ آیات کی تفسیر میں یہ بات چل رہی تھی کہ جو اللہ پاک کے نافرمان ہوتے ہیں، اللہ پاک سے دور ہو جاتے ہیں، تو ان پر ایک بہت بڑی پکڑ یہ آتی ہے کہ ان کے دلوں کی سمجھ کو، فہم کو اللہ پاک لے لیتے ہیں، اور اس کو اللہ پاک نے تعبیر فرمایا کہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ ان کی آنکھوں کی بینائی ختم نہیں ہوئی، لیکن ان کے دلوں کی بینائی ختم ہو گئی، اور جس کو مفسرین نے لکھا کہ یہ بصارت سے تو محروم نہیں ہوئے، لیکن یہ بصیرت سے محروم ہو گئے۔ بصارت کہتے ہیں آنکھوں کی بینائی کو، اور دل کی جو بینائی ہوتی ہے اس کو بصیرت کہتے ہیں۔ اب ایک انسان کی آنکھوں کی بینائی خدا نخواستہ کم ہو جائے یا ختم بھی ہو جائے تو نقصان یہ ہے کہ اس کو نظر نہیں آئے گا، نظر نہیں آئے گا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ دل کی بینائی چلی گئی اور بصیرت ختم ہو جائے تو اس کو آنکھوں سے تو نظر آئے گا، لیکن ہدایت کا راستہ اس کو نظر نہیں آئے گا، دل کی بینائی ختم ہو چکی ہے۔ تو جو لوگ بصیرت سے اور دل کی آنکھوں سے بالکل نابینا ہو جاتے ہیں، اب ایسے لوگوں کے اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا کہ ان کی سمجھ، ان کی فہم، ان کی سوچ اتنی گر جاتی ہے، نادان ہو جاتے ہیں کہ ایسی چیزیں اللہ پاک سے مانگنے لگتے ہیں جو خود ان کی ہلاکت کا ذریعہ ہے، ان کی تباہی کا ذریعہ ہے۔ ایسی چیز اللہ پاک سے مانگنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان آیات کا ترجمہ ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور یہ لوگ آپ سے جلدی مطالبہ کرتے ہیں عذاب کا۔ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، جبکہ اللہ پاک ہرگز اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتے۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ، اور بے شک تمہارے رب کے ہاں ایک دن كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، تمہاری گنتی کے اعتبار سے 1000 سال کے برابر ہے، یعنی تمہارا 1000 سال اللہ کے ہاں ایک دن کے برابر ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے پہلے مہلت دی، ڈھیل دی، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جبکہ وہ لوگ اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے، ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر ہم نے ان کی پکڑ کی، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تو عذاب کو جلدی مانگتے تھے۔ اب ایک ادنا سا انسان بھی جس کے پاس تھوڑی سی عقل ہو، سوچ ہو، فہم ہو، اس کو اس بات کا علم ہے کہ عذاب یہ ہلاکت کا ذریعہ ہے، اللہ کی پکڑ کا ذریعہ ہے، اور وہ ذات جو ہر چیز کے دینے پر اور بھیجنے پر قادر ہے، اس سے انسان اپنے لیے خیر مانگے یا عذاب مانگے گا؟ خیر مانگے گا۔ جب اللہ کی ذات ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ پاک قادر مطلق بادشاہ ہے، تو ایسے قادر مطلق بادشاہ کے بارے میں یہ کہنا کہ بھئی اگر واقعی اس کی طاقت اتنی ہے تو وہ ہم پہ عذاب بھیج دے۔ حالانکہ عقل مند انسان ہو تو وہ یہ کہے کہ اگر اللہ کے پاس طاقت ہے تو ہم پہ خیر بھیج دے، لیکن جب انسان کی عقل ماری جائے، اسی کو بصیرت کی محرومی کہتے ہیں، چونکہ دل کی بصیرت سے محروم ہو گئے، دل کی آنکھیں نابینا ہو گئی، ختم ہو گئی، تو حضور علیہ السلام سے کہتے تھے کہ اگر آپ واقعی سچے پیغمبر ہیں اور آپ جس عذاب سے ہمیں صبح شام ڈراتے ہیں، دن رات ڈراتے ہیں، تو اگر واقعی وہ عذاب سچا ہے تو وہ ابھی تک آیا کیوں نہیں؟ تو آپ اللہ سے کہہ دیں کہ وہ عذاب جلدی آ جائے۔ ایسے نادان تھے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ان سے کہہ دیں کہ اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا، عذاب تو تم پہ ضرور آئے گا لیکن وقت پر آئے گا۔
جس وقت کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے اور جو وقت اللہ کے یہاں مقرر ہے، عذاب اسی وقت پہ آ جائے گا اور تم سب کے سب پھر اس کی پکڑ میں آ کر ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو پہلی بات تو میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں یہ ہے کہ ایسی نادانی کی باتیں انسان کب کرتا ہے جب انسان کا دل وہ بصیرت سے، خیر سے، ہدایت سے، اصلاح سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس دل کی نگرانی اور دل کی حفاظت نہایت ضروری ہے۔ یہ جو آج الٹی سیدھی باتیں ہم کرتے ہیں اور ذرا سا غصہ آیا، تھوڑی سی بات مزاج کے خلاف ہو گئی، ہر انسان فٹ سے اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے اہل خانہ کو بد دعا دے دیتا ہے۔ عام ہے نا ایک چیز، غصے میں آئے اور بد دعا اپنے آپ کو دے دی یا اپنی اولاد کو دے دی۔ تو یہ نادانی ہم کیوں کرتے ہیں؟ اپنی ہلاکت اور مصیبت کے لیے بد دعائیں کیوں کرتا ہے انسان؟ اس لیے کہ اس کے دل کی جو سمجھ اور فہم ہے وہ ختم ہو گئی۔ اس لیے حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی اپنی اولاد کو بد دعا مت دو، تمہیں نہیں پتہ قبولیت کی گھڑی کون سی ہے۔ وہ قبولیت کی گھڑی ہو، پھر ساری زندگی کا رونا لگ جائے گا تمہارے ساتھ۔ تو دل کی نگرانی اور دل کی حفاظت بہت ضروری ہے کہ یہ اصلاح کے ساتھ جڑا رہے اور اس کی اصلاح ہوتی رہے، اس کی صفائی ستھرائی کا عمل جاری رہے۔ دوسری بات اللہ پاک نے فرمائی کہ تمہارے ہاں جو 1000 سال تم اگر گن لو تو وہ 1000 سال اللہ کے ہاں اتنا ہے جیسے ایک دن کے برابر ہے۔ یہ جملہ کیوں فرمایا؟ اب یہ جو اللہ کے نافرمان ہے، کافر ہے، آخرت کے اور عذاب کے اور جہنم کے اور ساری باتوں کے منکر ہیں، ان کا سمجھنا یہ تھا کہ انسان جب مٹی میں مٹی ہو جائے تو سب ختم ہو گئی، بات، قصہ اور کہانی یہیں پہ ختم ہو گئی، اب آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ جبکہ ایمان والے کا عقیدہ یہ ہے کہ مٹی میں جانے کے بعد اصل زندگی کا آغاز ہوا ہے۔ یہ تو عارضی زندگی ہے جس کے ساتھ ہر وقت موت کا کھٹکا لگا ہوا ہے، کسی بھی وقت یہ زندگی اپنے اختتام پذیر ہو جائے گی۔ اصل زندگی تو مومن کی وہ ہے جو دنیا کی آنکھیں بند ہونے کے بعد شروع ہو جائے گی۔ اصل آغاز تو زندگی کا وہ ہے۔ تو اب جب اصل زندگی ہمارے نزدیک وہ ہے، آخرت کی ہے، اور کافر کے نزدیک اس دنیا کی زندگی کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، وہ سب ختم ہو جائے گا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم جس اللہ پاک کی طاقت کو للکار رہے ہو کہ اللہ پاک ہم پر عذاب جلدی کیوں نہیں بھیجتے، تو بس اتنا سمجھ لو کہ جو کام تم 1000 سال میں کرنے پر قادر ہو، 1000 سال میں کرنا چاہو، وہ اللہ پاک کے لیے ایک دن سے بھی کم ہے۔ جو انسان پوری دنیا مل کر 1000 سال کے اندر ایک کام کرنا چاہے نہیں کر سکتی، وہ 1000 سال کا کام اللہ پاک ایک دن کے وقت سے بھی کم میں کرنے پہ قادر ہے۔ وہ اللہ پاک کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو ایسے طاقتور بادشاہ کو للکارتے ہو کہ اس کا عذاب کیوں نہیں آ رہا، وہ جب آئے گا تو سب ختم ہو جائے گا۔ دوسری بات مفسرین نے یہ لکھی کہ 1000 سال سے مراد یہ ہے کہ قیامت کا جو ایک دن ہے، یہ حقیقت کے اعتبار سے قیامت کا ایک دن وہ دنیا کے 1000 سال کے برابر ہوگا۔ یعنی دنیا میں اگر انسان 1000 سال کی گنتی کر لے تو آخرت کا ایک دن اتنا بڑا ہے۔ اور اس کی دلیل حدیث پاک میں ہے کہ آپ کی خدمت میں مہاجرین فقراء تشریف لائے، جو مہاجرین صحابہ تھے، تنگ دست تھے، فقیر تھے، وہ حضرات حاضر ہوئے اور آپ سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو دنیا میں ہمارے پاس مال و اسباب نہیں ہیں، خرچ نہیں کر سکتے، اور جو انصار ہیں وہ خرچ کرتے ہیں، مالدار ہیں، صدقے کے فضائل وہ لے گئے، سب کچھ ان کے پاس ہے، اب کیا کریں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مالداروں سے قیامت کے دن آدھا دن پہلے جنت میں چلے جاؤ گے۔ آدھا دن، نصف یوم فرمایا، آدھا دن پہلے تم لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے کہ آدھا دن کا مطلب تو 12 گھنٹے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ قیامت کا ایک دن وہ 1000 سال کے برابر ہے، تمہیں اللہ پاک مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل کریں گے۔
500 سال. تو اس سے پتہ چلا کہ قیامت کا ایک دن وہ کتنے سال کے برابر ہے؟ 1000 سال کے برابر. تیسری بات مفسرین نے یہاں پر یہ لکھی کہ دیکھیں یہاں پر آیت میں فرمایا کہ قیامت کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہے. آپ حضرات 29واں پارہ کھولیں سورۃ المعارج میں. سورہ معارج 4 سورت ہے. سأل سائل بعذاب واقع. اس میں اللہ پاک فرماتے تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. قیامت کا جو ایک دن ہے وہ 50,000 سال کے برابر ہے. اب یہ جگہ بہت سمجھنے کی ہوتی ہے، اور ایسی ہی جگہوں کو اور آیات کو لے کر جو باطل پرست ملحدین کا طبقہ ہوتا ہے وہ قرآن کریم پر، دین پر، شعائر پر اعتراض کرتا ہے کہ بھئی آپ کے تو اللہ پاک کے کلام میں ایک جگہ 1000 سال، ایک جگہ 50,000، وہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ ایک اشکال لوگوں کے ذہنوں میں پیدا کیا جاتا ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے. یہاں سورہ حج کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہے. سورہ معارج کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے. یہ فرق کیوں آیا؟ اس کا بہت اچھا جواب ہمارے مفسرین نے دیا ہے، اور واقعی سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا تعلق ہر انسان کی اپنی اپنی کیفیت کے ساتھ ہے. اور اس کی مثال دی، جیسے دنیا میں انسان رات کو سوتا ہے، تو آج کل رات کتنے گھنٹے کی؟ آج کل راتیں ذرا لمبی ہے. تو اب اگر انسان 9 بجے سو جائے اور صبح فجر کے لیے 6 بجے اٹھتا ہے تو 9 سے لے کر 6 بجے تک کتنے گھنٹے بنیں گے؟ جی کوئی کہہ رہے 7 گھنٹے بنیں گے. 9 سے 6 تک 7 گھنٹے بنیں گے؟ 9 گھنٹے بنیں گے نا، 9 گھنٹے بن جائیں گے. اب یہ 9 گھنٹے ہیں. ایک آدمی 9 گھنٹے سوتا ہے لیکن وہ جسمانی طور پہ تندرست ہے، صحت مند ہے، کھایا پیا ہضم ہوا ہے، چاق و چوبند ہے، اپنا خیال رکھتا ہے. یہ 9 گھنٹے کی نیند لے کر بھی صبح جب 6 بجے اٹھے گا تو کہے گا یار مجھے اور نیند آ رہی ہے نا؟ اسی طرح ہے. لیکن اسی رات کو آپ لے لیں ایک آدمی کی وہ بخار ہو جائے اور وہ سو جائے، وہ 9 بجے سوئے گا، بخار ہے، اس طرف کروٹ لے رہا ہے، اس طرف لے رہا ہے، اس طرف لے رہا ہے، اس طرف لے رہا ہے، نیند نہیں آ رہی، کبھی اٹھ رہا ہے، کبھی واش روم جا رہا ہے، پھر آ رہا ہے، پانی پی رہا ہے، کبھی دوائی لے رہا ہے. اس کو ایسا لگے گا کہ یہ 9 گھنٹے نہیں ہے بلکہ یہ تو 9 دن ہو گئے، رات ہے کہ ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہی ہے. ایسا ہی ہے نا. اب دیکھیں ایک ہی رات ہے، 2 انسانوں پہ گزری ہے، لیکن ایک انسان کو 9 گھنٹے کی رات بھی کچھ نہیں لگ رہی، وہ کہتا ہے ابھی آنکھ بند کی ابھی اٹھ گیا. اور دوسرا انسان ہے اس کو 9 گھنٹے کی رات جو ہے وہ 1 صدی لگ رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ طبیعت کے فرق سے انسان کو اوقات میں اونچ نیچ محسوس ہوتی. یہی معاملہ ہے. اب قیامت کا دن ہولناکی ہے، بدناکی کا، سختی کا، اللہ کی ناراضگی کا دن ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کے احوال میں فرق ہے. جس نے دنیا میں جس قدر نافرمانی کی ہے، اللہ پاک کو ناراض کیا ہے اور اللہ کے احکامات کو توڑا ہے، اس کو ایسا لگے گا کہ یہ ایک دن کتنا ہے؟ 50,000 سال کے برابر ہو گیا. اور جس نے اس سے کم کی ہے تو اس سے کم، جس نے اس سے کم کی اس سے کم، جس نے اس سے کم کی اس سے کم. اور ایمان والے کے بارے میں آتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا حساب کتاب اور جنت میں داخلہ اس قدر ہوگا جلدی سے کہ اس کو محسوس بھی نہیں ہوگا، اس کو محسوس بھی نہیں ہوگا، اور یہ دیکھے گا کہ اللہ پاک نے اس کو جنت میں داخلہ نصیب کر دیا ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. تو انسان کی کیفیات سے وقت پہ فرق آ جاتا ہے. یہاں اگر 1000 سال کا تذکرہ ہے تو وہ لوگ مراد ہوں گے کہ جن کی نافرمانیاں، گناہ، کوتاہیاں اس درجے کی نہیں ہیں. اور وہاں 50,000 سال کا تذکرہ ہے تو وہ لوگ ہیں کہ جن کی زندگیاں نہایت نافرمانی کے اندر اللہ کو ناراض کرنے میں گزری ہے. ان کو وہی دن 50,000 سال کا لگے گا، ان کو وہی دن 1000 سال کا لگے گا. تو بہرحال ان آیات کا جو مقصد ہے وہ بالکل واضح ہے کہ انسان دنیا میں اپنی حفاظت کرے، آخرت کی تیاری کرے، آنے والے اس بڑے ہولناک ہیبتناک دن کے لیے اپنی زندگی کو بنائے، اپنی حفاظت کرے، تقوی اور طہارت کے اہتمام کے ساتھ زندگی گزارے. اللہ پاک ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے.
جس طرح ہمارے ہاں ہر ہفتے اصلاحی مجالس ہوتی ہے، آپ کے علم میں ہے کہ 4 بجے سے 4:30 بجے تک مستورات کا بیان ہوتا ہے اور عصر کے بعد مسجد میں ذکر اور بیان کی مجلس ہوتی ہے، لیکن چونکہ مدرسے میں چھٹی ہے کراچی اجتماع کی وجہ سے کل مستورات کا بیان بھی نہیں ہوگا، عصر کے بعد کی مجلس بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اتوار کے دن جو مغرب کے بعد اسوہ حسنہ کی مجلس ہے وہ بھی اس دفعہ نہیں ہوگی۔ البتہ جو ہر انگریزی مہینے کی پہلی اتوار کو ہماری جو مجلس ذکر ہے اور اصلاحی بیان اتوار کے دن عشاء کے بعد انشاءاللہ وہ حسب ترتیب ہوگی، تو وہ آپ حضرات ذہن میں رکھیں کہ آنے والے اتوار کو عشاء کے بعد بیان اور مجلس ذکر ہوگی، اس میں اہتمام سے شرکت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ایک بچی بیمار ہے، ان کے لیے دعا کی درخواست آئی ہے، بیرون ملک سے دعا فرمائے اللہ پاک اس بچی کو شفائے کامل عاجل نصیب فرمائے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، اللہ پاک سب کو صحت کامل عاجلہ نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا